بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف میں نے پڑھا، یہ درود خضری کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اور درود مجددی، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ہر درود شریف بہت مجرب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال یہ درود شریف اس کا پڑھنا یہ چھوٹا ہے، ویسے تو سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، مگر انسان چلتے پھرتے یا اتنا لمبا بعض اوقات نہیں پڑھ پاتا، تو یہ بڑا مختصر درود پاک ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم، اور اس کے بے شمار فوائد آتے ہیں، جس میں ایک بڑا اس کا فائدہ لکھتے ہیں کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو شروع میں یہ عرض کر دوں کہ کوشش کریے کہ کوئی تعداد اپنے لیے ویسے تو درود شریف بالعموم، مگر اس درود شریف کی بالخصوص، آپ کو جیسے پتہ ہے الحمدللہ ہمارے اللہ جزائے خیر دے ہمارے شہزاد بھائی کو، انہوں نے ہماری وہ درود شریف ٹوگیدر کے نام سے اینڈرائڈ کے لیے بھی اور ایپل کے لیے بھی جو ایپ بنائی ہے، بہت خوبصورت عجیب انداز میں، بہت سہل، بڑی سمپل، کہ جس میں آپ روزانہ درود شریف پڑھ کے اور اس میں انٹر کر دیں تو جو ہمارا ایک منتھلی کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں بھی آ جاتا ہے۔ اور سب سے جو بڑا فائدہ جو مجھے خود نظر آتا ہے وہ یہ کہ انسان کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب ہو جاتی ہے، موٹیویشن ہو جاتی ہے۔ میں اس ایپ کو جب کھولتا ہوں دیکھنے کے لیے تو کم زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بند کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی تعداد درود شریف پڑھ کے ضرور اس میں انٹر کر دوں، چاہے 3 بار ہی پڑھ کے ہی کر دوں، مگر کروں ضرور۔ تو جیسے بات ہے نا کہ اس وقت ہر وقت ضروری ہے، مگر اس وقت اس دور میں آنے والے فتنے کا مقابلہ کیسے ہوگا، یہ کثرت درود شریف، احیاء سنت، مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی اور بات عرض کروں، یہ درود شریف بہت آسان ہے، اس کے کارڈ بھی چھپے ہوئے ہیں اپنے پاس، بلال بھائی چھپے ہوئے ہیں، تو دوستوں میں تقسیم کر رہے ہیں، منگوا لیں، یا واٹس ایپ گروپ پہ بھی شیئر کر دیجیے گا، بلکہ سلائڈ اس پہ بھی کر لیجیے گا، سب لگا دیجیے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھنا نعمت، درود شریف پھیلانا نعمت، اور یہ درود شریف کا حق ہے اس کو پڑھا جائے اور اس کو پھیلایا جائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ موضوع ہمارا باذن اللہ عشق چل رہا ہے، موضوع آج بھی وہ عشق ہی ہے، مگر عشق کے الگ الگ زاویے ہیں، انداز ہیں، اور موضوع یہ بھی ہے کہ یہ سارے عشق جو ہیں ہماری پریکٹیکل لائف میں آج کیا فرق کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو میں نے یہ درود شریف کا آپ سے عرض کیا، تو اس میں جیسے میں نے کہا پریکٹیکل لائف میں خیر، برکت، دعاؤں کا قبول ہونا ایک، اور یہ آنے والے مشکل وقت کا تدارک اس کے اندر ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا ہے۔ بہرحال یہ تو درود شریف سے ایک بات ذہن میں آ گئی۔ آج ہمارے محمد احمد صاحب نے یہ کہا کہ ابو آپ قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں کچھ کہیں، تو
تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں اس کے بارے میں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر، مگر ایک اور زاویہ جس سے میں چاہتا ہوں یہ ساری گفتگو آپ سنیں، وہ ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، عشق اور اظہار عشق، عشق اور اظہار عشق، یہ اللہ پاک کا بھی مزاج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاج ہے، اور یہ ہماری زندگی، خوشگوار زندگی کے لیے لازم ہے۔ عشق اور اظہار عشق، یہ دو چیزیں ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی کٹ گئی، عشق ہی نہیں ہے تو اظہار کیا ہوگا؟ مگر اگر عشق آپ نے جیب میں رکھا، اس کا اظہار نہیں ہے، آپ کے پاس کروڑ روپیہ جیب میں پڑا ہے مگر بچوں پہ آپ نے 8 آنے نہیں لگانے، تو پھر وہ پیسہ آپ کے پاس تو ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں پھر کہ بھئی میرے پاس بہت پیسہ ہے، مگر بچوں کے لیے، یہ صرف میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، عشق اور اظہار عشق۔ جس سے عشق ہو اس کو بتا دیا جائے، فقیر قرآن اور حدیث سے دلائل دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی ترغیب دی گئی کہ جس سے تمہیں اللہ کے لیے محبت ہو اس کو بتا دو کہ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اچھا، مجھ جیسا آدمی تو بس یہی سمجھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت ہے تو میں نے کہہ دیا بھائی فرحان بھائی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، بات ختم ہو گئی۔ مگر اس کی حقیقت بھی تو سمجھے نا آدمی کہ اللہ پاک صرف یہاں تک تو نہیں، اللہ پاک بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ زندگی بتاتے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ جو جائز محبتیں ہیں وہ کرنی بھی ہیں اور ان محبتوں کا اظہار بھی کرنا ہے، تب بات بنے گی۔ اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، دوست احباب سے محبت کرنی ہے اور اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں بڑائی یہ سمجھی جاتی ہے، خاص طور پہ مردوں میں، کہ گھر میں فرعون بن کے رہیں، باہر بڑے یاروں کے یار ہوں گے، گھر میں جائیں گے تو بیوی کے ساتھ سختی، بچوں کو ٹائم نہیں دینا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ، وہ سمجھتے ہیں اس میں ہماری بڑائی، ہماری عزت ہے، ہم مرد ہیں اس میں ہماری عزت ہے کہ ہم بچوں کو پیار کریں، بچے کو گود میں بھائی بچہ صرف اس کی ماں کا نہیں نا، تیرا بھی تو ہے نا۔ یہ مزاج اللہ پاک کا نہیں ہے، یہ مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ تعلیم نبوی نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ دو انشاءاللہ بردہ شریف پہ بھی عرض کرتا ہوں اور اس کا زاویہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور کتنا مقبول ہے اللہ کے یہاں یہ زاویہ۔ قصیدہ بردہ شریف کیا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف عشق کا اظہار ہے، عشق نہیں ہے، عشق کا اظہار ہے۔ آپ نے مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم، اشعار ہیں بردہ شریف کے، جو بہت ساری برکات ہیں، انشاءاللہ وہ پھر پہلے بتا بھی چکا ہوں اور پھر بھی برکت کے لیے دوبارہ عرض کر دیں گے۔ مگر زاویہ یہ تھوڑا سا اس زاویے سے کہ بردہ شریف کو آپ، ٹھیک ہے ہم نے سنا بھی ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، خوبصورت طریقے سے لوگوں نے پڑھا ہے، اور مگر اس کو سمجھے کہ بردہ شریف حقیقت میں کیا ہے، یا مجالس میں یہ نعت جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صرف کانوں کی عیاشی کے لیے نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر کانوں کی عیاشی کے لیے یہ نعتیں پڑھی جائیں، سنی جائیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اسی واسطے یہاں سے ایک اور نکتہ بتا دوں کہ نعتیں پڑھیں بھی اور سنیں بھی شریعہ کمپلائنٹ، جس میں میوزک نہ ہو۔ آج کل تو پتہ چلا جی گٹار بھی آ گیا نعت میں، اور سنتھسائزر بھی آ گیا، اور ڈھول بھی آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا، اور نعت گانوں کے انداز میں پڑھی جا رہی ہے۔ یہ آپ سے بھی شان کے مطابق نہیں کہ گانوں کے اندر نعتیں پڑھی جائیں، اور معذرت کے ساتھ لوگ اس طرح نعت پہ جھومتے ہیں، یہ نعت کا تقدس نہیں ہے۔
پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات کوئی کلپ آتی ہے تو لوگ ہاتھ اٹھا کے جھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں یہ تو جاؤ اس کے کسی گویے کے کانسرٹ میں ایسا ہوتا ہے. تم نے کہ صحابہ کے ایسا عمل کرتے تھے کہ ہاتھ گھما بھگا کے جھوم کے. ہاں جس پہ واقعی کوئی حال آ گیا وہ الگ چیز ہے. آج وہ رہ گئی رسم میں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو بڑا اللہ کا شکر ہے، نعت سنتے رہیں گے اور نماز قضا کر لیں گے. میں سخت بات ہے اس واسطے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہ ذوق رکھتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں عشق بھی کرنا ہے، اظہار عشق بھی کرنا ہے، مگر ویسے ہی جیسے اللہ اور اس کے رسول بتا کے گئے، صحابہ کر کے دکھا کے گئے. یہ ڈسکو انداز میں جو آج کل ایک تماشا بنا لیا ہے، یہ ہمارے اسلاف کے پرانے زمانوں میں یہ چیز نہیں تھی، اور یہ بے ادبی ہے کہ اس کو گانے کے انداز میں پڑھا سنا جائے، گانے کے انداز میں اس پہ ناچا جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے، دو جہانوں کے سردار کی بات ہے. کیا کہیں سوائے ہماری یہ محبت حلق سے نیچے نہیں ہے، اوپر ہی ہے، زبان سے ہی ہے، نہیں اس کو حلق میں اتارو. بہرحال تو قصیدہ بردہ شریف بھی کیا ہے، اور اتنی مقبولیت اللہ کے یہاں اس کو ملی، دربار رسالت میں ملی. تو پہلے یہ سمجھ لو یہ نقطہ، اظہار عشق کتنا مقبول ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگیوں میں، صرف یہاں نہیں، ہماری زندگی میں کیسے امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے، اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اور یہ اللہ اور کے دربار میں مقبول ہے، دربار رسالت میں ہی مقبول ہے. دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے. یہ جو آپ سوچتے ہوں کہ روزانہ میں یہ آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عشق ہے، عشق نہیں ہے، اس میں اللہ پاک کا اظہار عشق ہے. سٹارٹنگ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے ہو رہی ہے یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں عشق اور اظہار عشق دونوں کی شروعات اللہ سے ہے. مخلوق میں تو بعد میں آئی ہے، مخلوق کو تو حکم ملا ہے، مگر حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک کیا کہتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ اور فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. بات ختم، وہ بھیجتے ہیں. اب حکم ہو رہا ہے اے ایمان والے تم بھی درود سلام بھیجو. تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی بعد میں آئے، اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے. تو یعنی اللہ پاک تو پہلے ہی سے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج رہے ہیں. پھر وہی نقطہ کہ یہ جو رحمتیں بھیج رہے ہیں اللہ پاک، یہ محبت، یہ جذبہ یا کون سا ہم لگائیں گے کہ یہ نفرت کے جذبے سے اللہ پاک نعوذ باللہ رحمتیں بھیج رہے ہیں؟ نہیں، رحمت تو اس پہ کی جاتی ہے جس سے محبت ہو، جو پسند آئے، جو مقبول ہو، جو قبول ہو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی، عشق فرمایا، اور پھر اس کا اظہار بھی کیا. اچھا اللہ پاک کو اظہار کرنا ضروری تو نہیں ہے نا؟ چلو ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، ہم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت احسانات ہیں، تو ان کا اور ان کی ان گنت قربانی ہے ہمارے لیے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان پہ درود بھیجیں، اپنے عشق کا اظہار کریں. اللہ پاک پہ تو کسی کا حق نہیں ہے نا، اللہ پاک پہ تو کسی کا احسان نہیں ہے نا کہ ہم کہیں گے یہ تو حق بنتا ہے کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. حق نہیں بنتا، مگر یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے. یہ ایک نقطہ ہی اتنا اہم ہے، اس کو بار بار میں کیوں کہتا ہوں، یہ سمجھنے کی بات ہے
کہ جیسی اللہ پاک کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کائنات میں کسی کے لیے وہ محبت نہیں، اس کا معیار ہی یعنی وہ اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ اور ایک یہ اور دلیل کیا ہے، یہ آیت ہے، یہ دلیل میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک محبت کرتے ہیں، ان کا اظہار کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، وہ تو رحمتیں بھیج رہے ہیں نا۔ اظہار نہ کریں تو کیا محبت کم ہو جائے گی؟ اظہار کرنے سے کیا محبت بڑھ جائے گی؟ یا انہوں نے کسی پہ جتانا ہے یا کسی کو دکھانا ہے؟ اللہ پاک کو کسی سے نمبر بنانے، نعوذ باللہ، نہیں۔ یہ محبت تو ہے اللہ پاک کو، یہ پہلے سے آیا ہے، تو ہم مانتے ہیں، مگر پھر یہ اس بات کا چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ رحمت للعالمین، میرا رسول آیا ہے، اس کی مانو، بات ختم۔ اللہ پاک الگ الگ انداز میں قرآن میں اگر آپ غور کریں تو الگ الگ انداز سے اپنے محبوب کا رتبہ ہمیں جتاتے ہیں، بتلاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کئی جگہ آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وہ سوچئے جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو، بات ختم ہے۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے اللہ کی بات کر رہے ہیں، مگر نہیں تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ اللہ پاک کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، کہ وہ کوالیفائی کر رہے ہیں۔ کہ جیسے ایک آدمی کہتا ہے نا کہ یہ میرا نائب ہے، اگر میں نہیں ہوں تو اس سے پوچھ لینا، ہی از آتھرائزڈ۔ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یا یاد رکھیے کوئی شرکیہ بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ کوئی مخلوق چاہے آپ سے وسلم میں ہو جائے اللہ جیسے نہیں ہے، وہ صرف واحد لا شریک ہے۔ مگر بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سمجھنے کی بات ہے کہ تمام مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل ہے کسی اور مخلوق کو نہیں ہے، پوائنٹ 1۔ اور آپ کی مثل ایک ہوتا ہے نا جی، نمبر 1 ہے، اس سے 2 انچ نیچے نمبر 2 ہے، پھر 2 انچ نیچے نمبر 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محل ہے، محل نوٹ گھر کی مانند نہیں، یعنی جو علاقہ سمجھیں، جو مقام کا علاقہ ہے، وہ ساری کائنات میں، ساری مخلوق، ساری انسانیت سے بلا متناہی طور پہ اونچا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپس میں۔ کوئی ہوتا نا کہ بھئی اس کی سرحد اس سے لگ رہی ہے، سرحد کسی ان کا وہ مقام ہے، ان کی سرحد کسی نبی سے نہیں لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہی بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اور اللہ پاک کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ دیکھو سارے انبیاء، مولانا نے سمجھایا تھا نا، ہمارا عقیدہ ہے سارے انبیاء حق ہے، ہمارے سارے بڑے ہیں، ساروں کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، اور اللہ کی محبت ہے یہ، اور یہ اظہار محبت ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ آپ کلام کو ذرا دیکھیے نا، ہم عربی نہیں سمجھتے مگر اتنا تو سمجھ، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ بیٹے میں نے کیا تمہیں دیا نہیں تھا؟ یہ ایک ہے، ایک بچہ آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی مجھے یہ دے دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام آ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ اپنا دیدار کرا دے، اللہ اپنا دیدار کرا دے، اور کیا ان کو بتایا جاتا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اور جواب نفی میں آ رہا ہے۔ جب بہت انسسٹ کیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے پیغمبر ہیں، تو معمولی ہستی نہیں ہے، بہت اونچی اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ اللہ کے سب سے زیادہ نبیوں میں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ اللہ پاک نے کیا، مگر یا موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ یار
ایک بار اللہ پاک نے منع کر دیا تو یار بند ہو جاتا ہے اس میں. یہ بھی ان کا عشق تھا جس سے محبت ہوتی انسان. اور پھر جب جس سے محبت ہو اور پھر اس سے کلام بھی ہو, کلیم اللہ ہے نا, اللہ سے باتیں کرتے تھے, تو اس کے بعد والی سٹیج ہوتی ہے انسان اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ بھی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھے. ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ کی فرما بردار نہیں تھے, وہ تو بہت ظاہری بات ہے, نبی تھے, اولو العزم نبی ہیں, مگر وہ اپنی محبت کے آگے مجبور تھے. تو اس واسطے بار بار عرض کرتے تھے اللہ پاک مجھے اپنا. مشہور خیر قصہ ہے مختصر, اللہ پاک نے کہا کہ اچھا تو مجھے موسیٰ دیکھ نہیں سکتا علیہ السلام. پھر کہا اللہ مجھے اپنا دیدار کر. اچھا ٹھیک ہے, سٹارٹنگ یوں کریں گے کہ ذرا چیک کرنے کے لیے ٹیمپریچر کہ ہم اپنی ایک تجلی, اپنی ذات نہیں, ایک تجلی کا نور ڈائریکٹ بھی تمہیں نہیں دکھائیں گے. کوہ طور پہ گرائیں گے, تم کوہ طور کو دیکھنا, ہماری تجلی کو نہیں دیکھنا. وہاں سے تم نے دیکھ لیا, برداشت کر لیا, تو آگے چلیں گے. اب یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی سوچیے نا, یہ ان کی کیسی محبت تھی اللہ پاک کی. اللہ پاک کے دیدار میں اللہ پاک ان کو بتا رہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کیا ان کو اللہ پاک پہ یقین نہیں تھا؟ عشق ہے. وہ کہتے ہیں عشق انسان کو, تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں, انسان کو یوں کہتے ہیں عقل سے اندھا کر دیتا ہے. اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے میں مقام بتا رہا ہوں, کتنے بڑے عاشق, اللہ کے عاشق ہیں. اس قصے میں ان کا بھی مقام سامنے آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, تجلی آتی ہے, مشہور قصہ ہے, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور یہ قصہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام میرے عاشق ہیں, کتنی تمنا تھی ان کو کہ میرا دیدار کرے. مگر اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور باقی انبیاء کا, موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر, تو ان کا یہ عالم ہے کہ اللہ پاک نے ان کو تجلی کا نور طور پہ دکھایا, نہیں دیکھ سکے, ختم ہو گئی بات. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خود کہہ دیا الم نشرح لک صدرک. ایک ہوتا ہے ایک آدمی نے ڈیمانڈ کیا, آپ نے ڈینائی کر دیا, اور ایک ہے آپ خود کسی کو جا کے دے رہے ہو. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کیا, وہاں جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے خود بھیجا. بہت فرق ہے نا. ایک آدمی آپ کی گھر کی گھنٹی بجاتا ہے کہ صاحب میں ملنا چاہتا ہوں, اس کی ایک کیفیت ہے, آپ کہتے ہو ابھی میں ذرا بزی ہوں, اور کسی کو آپ گاڑی بھیج کے خود بلاتے ہو, دونوں کے مقام میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو آپ نے بھیج کے خود بلایا ہے اس سے تو آپ خود چاہتے ہو ملاقات کرنا, اس کے لیے تو آپ نے اپنا گھر بھی کھولا, اس کی تواضع بھی کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, کیونکہ آپ نے خود اس کو بلایا ہے, وہ آپ کا مہمان ہے. جبریل علیہ السلام آ کے کیا فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ وسلم اللہ پاک آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں, اللہ پاک آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ یہاں باقی چیزیں جو آ رہی ہیں اس میں یہ بھی دیکھیے, یہاں اللہ پاک کا اظہار محبت بھی ہو رہا ہے کہ محبوب آپ میرے لیے کیا مقام رکھتے ہیں, کہ پوری پروٹوکول کے ساتھ. اچھا پھر ڈائریکٹ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل تھا کہ جی ہاں بھئی آپ آئیے اور آنکھیں بند کریے کھولیے اور آپ ساتویں آسمان پہ ہوں گے؟ نہیں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ پاک نے دکھائی، پوری مخلوق کو دکھائی، اظہار محبت. یہ دراصل اظہار محبت ہے کہ کیا ضروری تھا کہ وہ بیت المقدس میں جا کے سارے انبیاء کی امامت کرتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس امامت سے اگر وہ نہیں کرتے تو کیا مقام فرق ہوتا؟ وہ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے اللہ پاک نے مقام محمود کا وعدہ کر لیا ہے. یہ جو ہم درود شریف پڑھیں گے اچھی طرح جان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وہ تو پہلے ہی جس پہ اللہ پاک رحمت ہے درود و سلام بھیج رہا ہے، تو میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ یار تم درود پڑھو گے تو میرے نبی سے اظہار محبت کرو گے، جاؤ تم درود پڑھو، میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا، 10 گناہ معاف کروں گا، 10 درجات بلند کروں گا. صرف 10 نیکیاں نہیں دوں گا، بات تو یہی ہونی چاہیے. چلو بھائی نیکی مل گئی، ایک میں کے نیچے 10 دے دی، نہیں 10 نیکیاں بھی دوں گا، 10 گناہ بھی معاف کروں گا اور 10 درجات بھی بلند کروں گا. درود شریف کی شان یہ کیا ہے کہ اللہ پاک کا اظہار محبت ہے. اللہ پاک کا، اور یہ جو آیت آ رہی ہے اللہ پاک جو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، میں بار بار عرض کرتا ہوں وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے. وہاں بیٹھا ہے کوئی، اس کی تار کٹ گئی شاید. ایک آدمی کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے اور اس کا بیٹا بڑے اچھے گریڈ سے پاس ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو بیٹا تو پاس ہو گیا نا، اس کا اچھے گریڈ سے پاس ہو گیا، بہت خوش ہے. مگر وہ پورے محلے میں مٹھائی بانٹتا ہے، کیک بانٹتا ہے کہ آن دا اوکیزن آف مائی سن گیٹنگ ڈسٹنکشن فرام فلانا فلانا یونیورسٹی، یہ میں کیک بانٹ رہا ہوں. اور جب لوگ آ کے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اب لوگ مبارکباد نہ بھی دیں تو کیا اس کا بیٹا کامیاب نہیں تھا؟ وہ تو ہو گیا، اس کو جو ڈگری ملنی تھی وہ تو دی ہوئی تھی. مگر وہ خوش ہوتا ہے کہ جب لوگ آ کے اس کے سامنے اس کے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو ایسا ہے، آپ کا بیٹا تو ایسا ہے، تو وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی تعریف دنیا کرے، حالانکہ اس دنیا کی تعریف کرنے سے بیٹے کی جو کامیابی ہے وہ نہ پلس ہوگی نہ مائنس ہوگی، وہ تو کامیابی اس کی اپنی جگہ پہ. تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ، کوئی ایک آدمی درود نہ بھیجے یا ساری دنیا درود بھیج دے، فرق کیا پڑتا ہے؟ دینا کس نے؟ اللہ نے نا. اس نے تو پہلے ہی دے دیا، وعدہ کر لیا ہے محبوب ہم آپ کو راضی کر کے رہیں گے. اس سے کیا آپ بتائیے، اس سے آگے کیا بات رہ جاتی ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ پاک نے یہ لفظ یہ جملہ کہیں اور استعمال کیا ہے؟ کیوں مولانا؟ کہ ہم آپ کو راضی کر کے رہیں گے. جملے بھی کیسے پیارے ہیں، جس سے بہت بیٹا تجھے میں خوش کر کے رہوں گا. کوئی باپ کوئی بڑا کسی کی بہت پیار آتا ہے، بیٹا تو کیوں فکر کرتا؟ ہم کہتے ہیں کیوں فکر کرتا ہے؟ وہ تجھے جو چاہے گا میں دوں گا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تجھے خوش کر. اور دوسری طرف ساری انسانیت کو کیا حکم ہے؟ اللہ کی رضا ڈھونڈو. جنت کی سب سے بڑی نعمت کہ اللہ راضی رہے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. اور دنیا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہتے ہیں کہ محبوب ہم تمہیں راضی کر کے رہیں گے. اللہ جہاں اللہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان، میں بار بار کرتا ہوں، نہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے، نہ ان کے مقام کو پہچانا ہے، نہ ان کی شان کو پہچانا ہے. نیٹ رزلٹ نہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، نہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. رب کی پہچان ہی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمیں جو بھی اللہ کی شناسائی ملی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے طفیل ملی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اور اللہ پاک نے
اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے. یہ ساری چیز واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اپنی محبت کو کنڈیشنل کر دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو. وہی مجھ سے محبت کرتے ہو میرا ذکر کرو، مجھ سے محبت کرتے ہو میری اطاعت کرو. یہ کیوں کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو. جہاں باقی اس کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی، میں تو جانتا نہیں ہوں یہ چیزیں، پر ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. اللہ پاک بتا رہے ہیں، جتلا رہے ہیں کہ یہ میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہوا ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے، مگر ویسے بھی خلیفہ کہتے ہیں، خلیفۃ الارض ہے انسان، مگر اور دو جہانوں کی سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں محبت کا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ نقطہ اظہار محبت کیوں امپورٹنٹ ہے اور ہماری پریکٹیکل لائف سے بھی کیا تعلق ہے، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. یہ تو ایک آپ قسم کی شان ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا. قصیدہ بردہ شریف بھی اب اس نوعیت سے کہ یہ ایک امتی کا اظہار محبت تھا. اللہ کے یہاں یہ ایسا قبول اور مقبول ہوا، دربار رسالت میں یہ اظہار محبت ایسا قبول اور مقبول ہوا کہ آج 1400 سال یا جتنے بھی سال امام بصیری کو ہوئے ہیں، آج بھی کئی سو سال بعد یہ قصیدہ ہر شخص کے زبان پہ ہے، قبول ہے، مقبول ہے. اللہ پاک نے دراصل اس اظہار کو قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اظہار محبت کو قبول فرما دیا. محبت تو ظاہری بات ہے، یہ محبت ہوگی تو اظہار محبت ہوگا. یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کے دل میں بھی اگر محبت ہوگی، سننے والے کے دل میں بھی محبت ہوگی، تو پھر جو وہ اظہار محبت کر رہا ہے، کہنے والے، سننے والے سب کے دلوں میں محبت کی چنگاری. اور حقیقی مقصد یہ نعت ان محافل میں پڑھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ جو شعلہ ہے محبت کا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اس کو ہوا ملے. اور یہ بھی کیا ہے، یہ نعت پڑھنا یا پہلے تلاوت کرنا اللہ پاک سے اظہار محبت ہے، پھر یہ نعت پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہے. ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ ہماری مجلس ایک نوعیت کی ہے الحمدللہ، کہ فقیروں کی، اللہ والوں کی مجلس میں اکثر فقراء اپنی توجہ اپنے کلام میں بھی ڈالتے ہیں، اور کوئی کلام جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کوئی نعت پڑھی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی توجہ ڈالتے ہیں. یہ ایک تصوف کا نقطہ ہے، بٹ پھر بھی سمجھ لیں، جس سے سننے والے کو روحانی فائدہ ہوتا ہے. سننے والا صرف کان کی عیاشی نہیں کرتا، مگر سننے والے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، جو مقصود ہے. تو خاص طور پہ فقراء کی مجالس میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں عین گمان یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب مجلس ہے وہ اپنی توجہ بھی ڈال رہا ہوتا ہے. اب وہ ایک پورا توجہ کا الگ موضوع ہے، زندگی رہی تو کبھی پھر اس پہ بات کریں گے. بہرحال اب قصیدہ بردہ شریف پہ آ جاتے ہیں، مختصر اس کی حالات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کوڑ کا شاید برس کا مرض تھا، جو داغ ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا اب آپ کو پتہ اس زمانے میں تو کوئی علاج بھی نہیں تھا. تو یہ بہت بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے یہ قصیدہ لکھا، آپ اشعار لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، اور اس قصیدے کا کسی سے ذکر نہیں کیا،
بس اپنی ایک محبت تھی اس میں لکھ لیا انہوں نے. تو رات کو جب سوئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میں دربار رسالت میں موجود ہوں. اظہار عشق بھی کیسے قبولیت پاتا ہے جب اخلاص سے کام ہو، محبت حقیقی ہو، اور پھر اظہار کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں. ان کو یہ نہیں تھا کہ میری 10,000 کتابیں بک جائیں گی، لوگ میری واہ واہ کریں، نہیں. عاشق کو تو صرف معشوق کی خوشنودی چاہیے ہوتی. اسی واسطے یہ شعر انہوں نے کسی اور کو سنائے نہیں، خود ہی لکھے بس اپنے عشق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال انہوں نے دیکھا رات خواب میں کہ میں اس دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ موجود ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امام بصیری کھڑے ہو اور وہ مجھے وہ قصیدہ سناؤ. تو یہ وہ قصیدہ سناتے بردہ شریف. اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر، بردہ کہتے ہیں، چادر کو بردہ کہتے ہیں، اسی واسطے اس کا نام بردہ شریف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غالباً ایسے ہاتھ پھیرا اور چادر اڑائی. تو انہوں نے دیکھا کہ میں ساری وہ برس کی بیماری چلی گئی. تو جب صبح اٹھے تو حقیقتاً ساری برس کی بیماری چلی گئی تھی اور ایک چادر ان کے اوپر تھی. تو اسی واسطے اس قصیدے کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. اب اللہ پاک کو یہ اظہار محبت کتنا پسند آیا، اللہ پاک کو پسند آیا. یہ جب باہر نکلے گھر سے کہیں جا رہے تھے تو ایک درویش نے آواز لگائی، امام بصیری وہ قصیدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ تو سناؤ. تو انہوں نے یہ شعر کسی کو نہیں سنائے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ شعر ہے. تو انہوں نے کچھ اور شعر پڑھ دیے. نہیں نہیں، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دوسرا والا سناؤ. وہ اور شعر پڑھ دیے. تو اس نے کہا کہ امام بصیری وہ شعر سناؤ جو تم نے، وہ قصیدہ سناؤ جو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھا. وہ تو حیران ہو گئے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا میں نے کہ وہ پڑھا؟ اس فقیر نے کہا میں اس مجلس میں موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار آج بھی لگتا ہے. ہوتے ہیں ایسے خوش نصیب جن کو اس دربار کی رسائی حاصل ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس میں سے بنا دے. تو بہرحال پھر وہاں سے یہ قصیدہ، اور اس میں اللہ نے کیسی برکت رکھ دی ہے. دیکھو یہ اظہار عشق ہے اور کائنات کی حقیقی، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اصل عشق جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ارے تمہارے دنیا کے، اور پرابلم دیکھیں امام بصیری کا جو مسئلہ تھا، حل نہ ہونے والا مسئلہ، برس کی بیماری، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یوں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اظہار محبت میں برکت کیسے ہو گئی کہ وہ بیماری کھٹ کے چلی گئی ایک، اور اتنے 100 سال بعد تک بھی امام بصیری کا نام موجود، ان کا کلام موجود. جو قصیدہ بردہ پڑھے گا ان کے لیے ثواب، صدقہ جاریہ. دنیا بھر میں قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک کو کیسا یہ محبوب عمل آ گیا. اور یہ اس کے باقاعدہ اس کے عامل ہوتے ہیں لوگ، اس کے شعروں کے چلے کاٹے جاتے ہیں، اور اس کی بڑی بڑی تاثیریں بھی ہیں کہ جنات مکلف ہو جاتے ہیں، زمین کے خزانے نظر آ جاتے ہیں، بہت سارے. مگر یہ تو ہم جیسے بیوقوفوں کے لیے ایکسائٹمنٹ ہوتی کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اصل چیز کیا ہے کہ اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ملتا ہے. ہمارے مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جدبہ گاؤں ہے ہزارہ میں. وہ جدبہ سے اوپر ایک جگہ ہے پامال شریف، وہاں ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے قادریہ سلسلے کے، حضرت مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں بہت بڑے قادری سلسلے کے اپنے وقت کے کتب تھے وہ. تو
اور لوگ ان کے پاس بہت جاتے تھے اجازت لینے مختلف چیزوں کی، کہ جی دانت کے درد کا دم کی اجازت دے دیں، اس تعویذ کی اجازت دے دیں، اس کا فلانے کی اجازت دے دیں۔ تو مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کی زیارت کے لیے گیا، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو ان کو ولی اللہ تب مانوں گا کہ جب مجھے یہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے۔ ہم تو ہوتے تو جاتے کہ کوئی ایسا دم بتا دیں حضرت کہ وہ سوات کے سارے زمرد مجھے نظر آ جائے، ہزارہ کی کوئی سونے کی کان نظر آ جائے۔ اللہ والوں کا شوق بھی کیا ہوتا ہے، ذوق بھی کیا ہوتا ہے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشق الہی، اللہ کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسے پھر اللہ پاک ان لوگوں کو عزت کیسی عطا فرماتا ہے۔ دنیا تو ان کے قدموں میں ہوتی ہے اور عزت ان کی قیامت تک اللہ پاک کر دیتا ہے۔ مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی پہاڑوں میں، پامال شریف جگہ ہے، تو سب لوگ اجازت لے رہے تھے، کوئی آ رہا جی مجھے اس دم کی اجازت دے دے، کوئی اس دم کی، کوئی۔ تو مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے کہا مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولانا عبد الغفور آپ کسی چیز کی اجازت نہیں لیں گے؟ تو انہوں نے کچھ بولا نہیں حضرت، بس میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ تو مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا مولانا، میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے؟ اللہ، اور انہوں نے کیا بتایا؟ قصیدہ بردہ شریف کا شعر، وَهُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ قَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ، یہ والا شعر، یہ شعر پڑھو۔ یہ بلال بھائی یہ سینڈ بھی کر دینا گروپس پہ، اس کی بھی کثرت کریں، کیونکہ اصل مقصود اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی۔ یہ شعر پڑھے، هو الحبیب الذی ترضی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ محبت، اظہار محبت۔ اب وقت کافی ہو گیا، اب تھوڑا سا اس پہ بھی نظر لے لیں کہ اس محبت اور اظہار محبت کا تعلق ہماری، بار بار ودن انورٹڈ کاماز، ہماری پریکٹیکل زندگی میں کیا ہے؟ یہ تو حضرت جی تو آپ نے ماشاءاللہ بہت برکت کی چیزیں بتا دیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور آخرت میں بھی ماشاءاللہ، مگر یہ بتائیے کہ اس میں ہماری آج کے کیا سا فرق پڑے گا؟ میرے عزیز، آج ہی کا پہلے فرق پڑے گا، کل تو جب آئے گی، آج ہی کا فرق پڑے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیے، اب میں ادھر آ رہا ہوں، پہلے حدیث مبارکہ کہ جس سے تمہیں محبت ہو اس کو بتا دو کہ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے، یہ جائز محبت اور اللہ کے لیے محبت۔ یہ نہیں کہ کوئی خاتون کو جا کے کسی لڑکے نے آ کے کہہ دیا جی مجھے آپ سے محبت ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں، جائز محبت اور اللہ کے لیے محبت۔ اس میں کون آئے گا؟ آپ کے استاد، آپ کے بیوی بچے، آپ کے والدین، دوست، ان لوگوں سے جن کا آپ کا دینی تعلق ہے یا دین کی بنیاد پہ تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، مطلب رشتہ داری، میری محمد احمد سید میرا بیٹا ہے، باقی تو سب روحانی بیٹے اپنی جگہ پہ، مگر کس کے لیے بیٹھے، کس کی نظر سے بیٹھے؟ اللہ کے لیے بیٹھے۔ آپس میں اگر محبت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت ہے۔ ہماری آپس میں ساتھ بیٹھنا، آپس کی محبت الحمدللہ بہت ہے اور حقیقی ہے، مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا۔ اور کیا آتا ہے کہ وہ دو لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، قیامت کے روز عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ٹھیک ہے مولانا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس محبت کا اظہار کرو، سمجھنا چاہیے۔ کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ ہمیں بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ ایک بات پھر، جیسے میں نے کہا
کہ پیسہ ہونا بھی ضروری ہے اور پھر اس کو خرچ کرنا بھی ضروری ہے. مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو محبت اپنے دوست احباب سے یا بیوی بچوں سے یا والدین سے ضروری ہے اور اس کا اظہار بھی ضروری ہے. بار بار میں کہتا ہوں دلیل دیکھو, سب سے پہلی دلیل تو قرآن آ گیا نا کہ اللہ پاک کو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ اللہ پاک اظہار کر رہے ہیں, لاڈ پیار کر رہے ہیں. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, کبھی یاسین, جسے پیار ہوتا ہے نا اس کا الگ الگ نام سے آدمی بلاتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو یہ انداز ہوتے ہیں نا. اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ مجھے میرا محبوب کہ کتنا محبوب ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنی باقی مخلوق سے بھی اظہار محبت کرتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے اظہار محبت, وہ رب ہے نا, اس کا اظہار اپنے انداز میں. وَمَن يَعْمَلْ, یہ جو آیت میں نے بتائی تھی آج دوپہر کو بھی, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جس نے عمل کیا برا, اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, مفہوم ہے, اور پھر اس نے توبہ کی, تو تحقیق پائے گا اللہ کو غفور الرحیم. اللہ اپنی محبت کا بندوں سے کہ بندوں مایوس نہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں مجھ سے مایوس نہ ہو. اللہ یہ محبت کا اظہار نہیں کر رہا. اللہ پاک تو اگر یہ کہتا کہ تم نے برائی کی ہے, اب دیکھو میرا عذاب کیسا ہے, ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں, نہیں, بار بار اللہ پاک ڈھیل دے رہا ہے. قصور ہو گیا, جس نے توبہ کی اس سے میں محبت کروں گا. اللہ پاک توبہ کرنے کیوں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو معاف کر دوں, بات ختم نہیں. وہ کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کروں گا. جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. محبت اور اظہار محبت بتا رہا ہے, تم توبہ کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ہائے, کوئی تو وجہ ہوگی یار کہ اللہ, یہ دیکھو نا ساری چیزیں جو ہے نا, سارے علوم تو اوپر سے اللہ پاک کی ذات سے ہی آتے ہیں نا. آج ہم کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں, کہتے ہیں کیا بات ہے یار, وارن بفے نے کیا بات کہی ہے یار, کیا اصول بتائیں. کاش اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے سمجھا ہوتا, پڑھا ہوتا. خالق سے ہم نہیں سمجھنے کو تیار, مخلوق کے پیچھے بھاگتے. میں نے کہا تھا نا, اللہ پاک کہتا ہے 6 دن میں نے یہ دنیا تیار کی. ہم کہتے ہیں مائل سٹونز, روڈ میپ, ٹارگیٹس, یہ ساری چیز. مگر ہم نے توبہ کرو, ہم نے اپنا تھوڑی دین تھوڑی سمجھنا ہے کہ قرآن تو برکت کے لیے طاق میں رکھنے کی ہے, خوبصورت سا جزدان میں ڈال کے. پڑھنا کیا ہے, وہ تو ایک برکت کی کتاب ہے, وہ تو نیکیوں کی کتاب ہے. نیکیوں کی کتاب تو ہے ہی ہے. اللہ کے بندوں, تمہارے زندگی گزارنے کے سارے اصول کامیاب زندگی کے اسی میں ہے. بہرحال وقت نہیں. اب دوسرا اشارہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار بار عرض کرتا ہوں, کیونکہ یہ چیز ہماری زندگیوں میں اب بہت اس کا فقدان ہے, لیکنگ ہے, کمی ہے, جس کی وجہ سے آج بہت پریشانیاں ہیں. اس فقیر کے پاس ایک نہیں کئی لوگ آتے ہیں جو اس ایک حدیث پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ نے یہ سینکڑوں بار حدیث سنی ہے, مگر آج دل کی آنکھ کھول کے اس کا زاویہ دوسرا یہ سنیے. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہانیاں سنائے. حدیث مبارکہ میں, صحیح بخاری میں, یہ کون سی بار حدیث مبارکہ میں آیا ہے, ٹھیک ہے. حبشیوں کا کھیل ہو رہا مسجد نبی میں, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اور وہ کندھے کے پیچھے ان کو دکھا رہے ہیں, ریس لگا رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ لگا رہے ہیں. کون دوڑ لگا رہا ہے؟ ایک طرف شوہر, چلو ٹھیک ہے, مگر شوہر کون ہے؟ نبی. نبی نہیں, رسول. رسول نہیں, 2 جہانوں کا سردار. آج تو ہم اتنے بزی ہیں, ہم کہتے ہیں گھر جا کے بیوی بچوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
میں بہت بزی ہوں. تمہارے پاس کام ہی کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ اللہ نے کیا دیا تھا؟ پوری کائنات کو بدلنے کا، پوری رحمت العالمین ہونے کا، اور اس نے اچیو کر لیا الحمدللہ. اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہوئے ان کے پاس ٹائم تھا اپنی بیوی کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، سب کے لیے ٹائم تھا. اور یہاں دوڑ لگاتے ہیں. پھر آخر میں جو مشہور حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو گھونٹ بچا دیجئے گا تاکہ میں پانی پی لوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بہت لگی تھی تو نیا گلاس نہیں منگوا سکتے تھے؟ ہم بھی تو کہیں بھائی ایک گلاس پانی مجھے بھی دے دو. پھر ہم تو کہتے ہیں یار نہیں، اس کا جھوٹا نہیں پینا. حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. اسلام تو محبتیں دیتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، دو جہانوں کے سردار. یہ سمجھنے کی بات ہے. پوزیشن ہمارا تو، میں شوہر ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا احسان ہے کہ میں بیوی سے بات کر لیتا ہوں، بچوں سے بات کر لیتا ہوں. ایٹیٹیوڈ ہمارا ایسا ہی رہتا ہے. منہ سے تو نہیں بولتے مگر حقیقتاً میں ایٹیٹیوڈ ہمارا یہی رہتا ہے. کیونکہ ہم سب سے بڑا فرض اپنا یہ سمجھتے ہیں. اظہار محبت یہ ہوتا ہے، میں بعض اوقات پوچھتا ہوں بھائی آپ کبھی اپنی بیگم سے اظہار محبت کیا؟ محبت ہے؟ ہاں حضرت بہت محبت ہے، اس کو خرچہ میں نہیں دیتا ہوں. کسی عورت سے پوچھو کہ دیجیے میں اس کے بچے نہیں پالتی. ارے پاگل لوگ، عورت تو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اس کو روٹیاں مل رہی تھی. تیرے گھر کیا روٹی کھانے آئی تھی؟ وہ بے قدرے، وہ گھر بنانے آئی تھی. وائس ورثہ، شوہر کو کوئی ماسی نہیں چاہیے تھی، بیوی چاہیے تھی. پرابلم یہ ہے آج شوہر نہ اپنا حق دینے کو کرنے کو تیار ہے. ہم بہت بزی ہیں. واٹس ایپ پہ لوگوں کو واہیات میسیجز فارورڈ کرنا فرض عین ہے ہمارا. بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچہ آ گیا، یار تنگ نہیں کرو یار مجھے، میں بابا آفس سے بہت تھک کے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کوئی بزی آدمی ہے؟ کوئی زیادہ عبادت گزار ہے؟ کوئی زیادہ زاہد ہے؟ زیادہ مشقتیں کرنے والا ہے؟ کوئی زیادہ مینٹلی آکیوپائڈ ہے؟ ان کو تو اللہ کا دین پوری کائنات میں لانا ہے. مگر ان کے پاس تو ٹائم ہے اپنی اہلیہ کو کہنے کے لیے کہ جی جو پانی بچے وہ آپ مجھے دے دیجیے گا. اب خود سوچئے کہ ایک تو وہ بیوی ہیں، پھر امتی ہیں. یعنی کوئی ایک چیز ایسی ہونا کہ جس میں ہم کہیں جی اچھا کوئی ایک چیز میں یہ آگے بڑھی ہوئی ہیں، کسی چیز میں نہیں. اور ڈفرنس کتنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا. مطلب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کوئی مقابلہ کسی نبی کا نہیں ہے، شان ہی الگ ہے، تو یہ تو امت ہی ہے. مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنا جھوٹا بچائیے تاکہ میں پیوں گا. اب یہ قصہ ہم سنتے ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، ماشاء اللہ ختم. بھائی یہ تمہارے اور ہمارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا طریقہ طرز بتا رہے ہیں کہ یوں گزارو زندگی، محبتوں والی، اظہار محبت والی. اس سے بڑھ کے اظہار محبت، چلو یہی کہہ دیا تھا مور دین انف. یعنی ایک منٹ کے لیے سوچئے، اگر کوئی بزرگ ہمیں اپنا جھوٹا دے تو ہماری کہتے ہیں یار یہ ہمارا نصیب کے میں. اور ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کو اپنا جھوٹا دیں تو وہ اپنی جان قربان کر دے. تو یہاں وائی الٹا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ اپنا جھوٹا دیجئے. پوائنٹ. پھر اس سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس کٹورے میں، پیالے میں، گلاس میں کہاں منہ لگایا ہے تاکہ میں بھی وہاں منہ لگا کے پانی پیوں. مجھ سے بھی کوئی فقہ کا مسئلہ ہے کہ وہاں سے پینا ہے، کہیں اور سے نہیں پینا، گلاس ٹوٹ جائے گا. یہ محبت کا مسئلہ ہے. اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اظہار محبت. آپ مجھے ایک منٹ کے لیے بتاؤ کہ اس وقت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کیسا بڑھ گیا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو ادائیں تھی جو مخلوق ان پہ فدا تھی، کہ صرف اتنے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول ہیں رحمت للعالمین، ان کا کردار ایسا تھا. آج ہمارا کردار کیا ہے؟ کتنی دفعہ ہم اپنے بیوی، بچوں، والدین، کتنی دفعہ جا کے اپنے والد کا ماتھا چومتے ہیں، کتنی دفعہ جا کے اپنی والدہ کو گلے لگاتے ہیں، کتنی دفعہ جا کے اپنے بچوں کو گلے لگاتے ہیں. اس کی ضرورت تو میں پوری کر رہا ہوں نا، کپڑے چاہیے دے دیتا ہوں، بیوی کہتی ہے اس کو پراٹھے کھلا دیتی ہوں، اور کیا چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں. خدا کا نام اپنی زندگیوں کو، ابھی انہوں نے کیا نعت پی کہ جو یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ زندگی کا لطف نہیں اٹھاتے. اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آیا ہے کہ اسوہ حسنہ، بہترین زندگی کا نمونہ، تو پھر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں، اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جنت کا نمونہ تھا. گو وہاں فاقہ تھا مگر آپس میں کیسی محبتیں تھیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ایک ازواج مطہرات میں کسی ایک نے کہا کہ جی مجھے طلاق دے دو، میرے سے اتنے فاقے نہیں ہوتے؟ کون سا وہاں آپ دو جہانوں کے سردار ہیں، اللہ سے مانگیں کم از کم ہمیں 4 بیڈ روم کا گھر ہی مل جائے. نہیں، کسی تنگی میں چھوٹے چھوٹے، اور یہ نہیں کہ وہ اپنے والدین سے گھر سے کوئی کس مقام کی تھی، کوئی کیسی حیثیت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فنا تھی. کیوں؟ جہاں اور وجوہات ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ہمارے خاص طور پہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ مرد ہو چاہے عورت، بچوں کے ساتھ ہو یا بڑوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ہو یا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، ہمارے اپنے اخلاق کیا ہیں؟ کیا انبیاء اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں؟ وہ محبت والی چیزیں ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں. لیکن یہ بات جب کوئی اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی خوشنودی ملتی ہے، حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں اب برکت آئے گی. ایک بات، اب یہ چیزیں تو ہم کہیں گے یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے، تو بات کی بات ہے، مگر جس ماں باپ کو بچہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ چومتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، تو اس باپ کے دل میں کیسی محبت آئے گی، اس بچے کے دل میں کیسی محبت آئے گی جس کے والدین اس کو اس انداز میں اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ہر والد والدہ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر صرف محبت ہونا کافی نہیں ہے، اس کا اظہار بھی ضروری ہے. اور یہ ایک چیز سیکھنے والی ہے کہ اپنے گھر میں جا کے بیگم سے اظہار محبت کریں. اب ہمارا یہ حال ہے کہ اب جا کے ہم اظہار محبت کریں گے تو پہلے بیگم کہے گی کیا ہوا ہے، صحیح تو ہے، 20 سال میں تو کچھ ہوا نہیں تھا، اعتکاف میں کھڑک تو نہیں گیا تو بھائی. افسوس کا مقام ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. زندگیوں کو خوبصورت بنائیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. یہ میرے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اور اظہار محبت، کچھ نہیں. اور اس میں کوئی پیسے بھی نہیں لگتے. ہاں بعض اوقات ہمارا وقت ضرور لگتا ہے. وہ جو ہم بہت امپورٹنٹ فیس بک پہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور یاد رکھیے یہ چیز آپ پہ لازم ہے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر کو خوشگوار بنانا، یہ آپ پہ لازم ہے. بہت ساری چیزیں ہم نفلی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور فرض چھوڑ رہے ہوتے ہیں. میں یہ پڑھ لوں، میں وہ پڑھ لوں. دین کا چاہے کیوں نہ علم ہو تو دین کی معلومات حاصل کرتے اور عمل نہیں کرتے، کیا فائدہ؟ وہ تو اور تم پہ وبال بنے گا. جو تمہیں پتہ اس پہ عمل کرو، علم حاصل کرو، اچھی چیز ہے، مگر اس بات کا خیال رکھو کہ کسی اور، الحمدللہ یہ سب لوگ گواہ ہیں،
چاہے مرد چاہے عورت جو اس فقیر سے بیعت ہے، میں بڑا کلیئر انسٹرکشنز دیتا ہوں کہ آپ اپنے معاملات ایسے ٹائم پہ نہ کریں کہ آپ کے بیوی بچے شوہر کے حقوق کمپرومائز ہوں، بالکل نہیں۔ آپ اپنے وقت میں دیکھ لیجئے، بچے میاں آفس چلا گیا ہے، بچے اسکول چلے گئے، اب آپ اپنے معاملات کر سکتی ہیں۔ مگر یہ نہیں کہ میاں گھر آیا آفس سے، اس کو کھانا دینا ہے اور آپ تسبیح گھما رہی، میں تو حضرت کا بیان سن رہی ہوں۔ کوئی حضرت کا بیان سننے کی ضرورت نہیں اس وقت، کیونکہ اب آپ پہ لازم وہاں وہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وائس ورثہ شوہر کا بھی، کہ باہر سے آ کے اب میں یہ کر رہا ہوں، اب میں وہ کر رہا ہوں، بھائی یہ وہ جو تجھے کرنا تھا اپنے دفتر کے ٹائم میں دفتری کام کر کے آتا۔ کوئی اضافی کام کرنا چاہتا ہے تو ضرور کر، مگر کوئی کسی کو شوق ہے پینٹنگ کا یا کچھ ہے، ٹھیک ہے، جو جائز چیزیں کرے، مگر یہ دیکھے کہ دوسروں کا حق ہے جو بیوی بچوں کا، وہ کمپرومائز نہ ہو۔ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ دین کتابوں کی صرف لفظ نہیں ہے، عملی 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 دین کو اپنے عملاً اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمارے گھر سکون کے بنیں گے، چین کے بنیں گے، محبتوں کے بنیں گے، خوشیاں آئیں گی گھر میں، ہنسی کی آوازیں آئیں گی۔ اسلام مردہ خانے نہیں بناتا گھر کو آباد، اسلام کا جو طریقہ ہے وہ گھروں کو آباد کرنے کا ہے، محبتیں کرنے کا، خاندانوں کو جوڑنے کا۔ یہ شادی کیا ہے؟ خاندانوں کو جوڑ، جائز جوڑ، ہر جگہ میں نے عرض کیا نا کہ محبت جوڑ، یہ اسلام کا مزاج۔ ٹھیک ہے، بردہ شریف کو بتا دیا، خوش ہے؟ میرے بھی گھر جانا ہے بھائی، جا کے اپنی ماں کو کہے گا ابو کو میں نے کہا تھا، ابو تو تو وہ کہے اب میں گھر جا سکتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔